رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آیت نمبر 259 اور آیت نمبر 260 تلاوت کی ہے. اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بن کنعان کا مکالمہ بیان فرمایا، اور آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 واقعے بیان فرمائے ہیں. پہلا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صہیون. آج کل اخبارات میں، نیوز پیپر میں یا سوشل میڈیا پہ اس کا تلفظ غلط تحریر کیا جاتا ہے. صہیون کی جگہ سیہون لکھتے ہیں، پہلے یا لکھتے ہیں پھر ہا لکھتے ہیں. قاموس وغیرہ میں اس کی صراحت ہے کہ صہیون ہے، پہلے ہا ہے پھر یا ہے. یہ پہاڑ سمندر کی سطح سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر ہے. اس پہاڑ پر تھا شہر بیت المقدس. مقدس یہ اسم مفعول کے صیغے کے ساتھ بھی درست ہے، اور کوئی اس کو بیت المقدس اور بیت المقدس بھی کہے یہ بھی صحیح ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں اس کی صراحت فرمائی ہے. تو چاہے بیت المقدس کہو، بیت المقدس کہو، بیت المقدس کہو، سب صحیح ہے. اب یہ جو شہر تھا یہ بڑا مشہور اور مرکزی تھا اور کافی آبادی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ایک سفر میں اس شہر کے پاس سے گزرے، اور اس شہر کو بخت نصر ایرانی، جو بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے حملہ کر کے اس شہر کو تباہ اور برباد کر دیا تھا. تفسیر ابو سعود وغیرہ میں ہے کہ 40,000 علماء جو تورات کے حافظ تھے ان کو قتل کر دیا تھا، اور یہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، اور اس لیے اس نے تورات کو ختم کر دیا تھا. قتل و غارت کے ساتھ اس نے مکان بھی گرائے تھے، بالکل کھنڈرات بن گئے تھے. جب حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر سے گزرے تو اس سے پہلے جب گزرے تھے تو انہوں نے اس شہر کو آباد دیکھا تھا، اور اب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر بن چکا تھا. عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار تھے اور کھانے کے لیے انجیر ان کے پاس تھی.
اور کچھ پھلوں سے نکلا ہوا جوس بھی ان کے پاس تھا۔ جب وہاں سے گزرے اور شہر کی تباہی اور بربادی دیکھی تو حیران ہوئے اور تعجب کے ساتھ دیکھا کہ یہ تو ویرانی پڑی ہے، یہ شہر پھر آباد ہوگا کیسے؟ کیا اللہ اس کو پھر آباد کریں گے؟ اور کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ بس یہ سوچا اور کچھ آگے گزرے، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات دے دی اور 100 سال تک اسی حالت میں رہے، اور اللہ کی قدرت کے ان کے پاس جو انجیر اور جوس تھا وہ 100 سال تک خراب نہیں ہوا۔ حالانکہ تمام پھلوں میں جلدی خراب ہونے والا پھل جو ہے وہ انجیر ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے والتین والزیتون، اللہ نے تین کی قسم کھائی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں انجیر، اور انجیر میں اللہ نے بڑی خصوصیات رکھی ہے۔ انجیر معدے کو درست کرتا ہے، بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خون میں اگر کچھ خرابی ہو، انفیکشن ہو تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے انجیر بہت فائدہ مند ہے، گھٹنوں کا درد ہو، دوسرا جسم کا کوئی درد ہو، اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے، مگر یہ پھل زیادہ دیر تک نہیں رہتا، جلدی خراب ہوتا ہے۔ اب لوگ اس کو سکھا کر رکھتے ہیں، اور اگر کسی چیز کا جوس بنا ہو وہ بھی زیادہ دیر تک صحیح نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ گدھا تھا، اور وہ گدھا بھی مرا ہوا، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، حالانکہ گدھا زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی قدرت تھی کہ جو چیز جلدی خراب ہونے والی تھی وہ محفوظ تھی، جو دیر تک رہ سکتی تھی اس کی ہڈیاں بکھری پڑی۔ جو نیچر ہم سمجھتے ہیں نا، اس کے خلاف اللہ کی قدرت چلی تھی یہاں پہ۔ 100 سال کے بعد جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو فرمایا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو فرمایا پروردگار ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی اگر وہی دن ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی میرے کو موت آئی ہے، اور اگر دوسرا دن ہے تو پھر مکمل دن ہے۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے فرمایا کہ تم ٹھہرے ہو موت کی حالت میں 100 سال، اور اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک، کہ ذرا اپنے انجیر کو، اپنے جوس کو دیکھو، لم یتسنہ، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ تمہارے سامنے ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑیں گے، اس پر گوشت چڑھائیں گے، چمڑا چڑھائیں گے، تمہارا گدھا بالکل صحیح سالم ہو جائے۔ اب 100 سال کے بعد جب واپس گئے تو جس شہر میں آباد تھے اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا تھا، اس کا حلیہ بدل گیا۔ ان کے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ اس وقت جوان ہوتی تھی جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے گئے تھے۔ اب وہ عورت بوڑھی اور آنکھوں سے نابینا ہو گئی تھی، اور بیچاری کے گھٹنے ٹخنے پورے پتھرا گئے تھے، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اس بوڑھی کو بیٹھے دیکھا تو اس سے پوچھا این بیت عزیر، عزیر علیہ السلام کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تم کون ہو؟ فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا عزیر اس وقت کہاں سے آ گئے؟ وہ تو کئی فوت ہو گئے ہوں گے۔ اس واقعے سے اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھو، وہ کئی فوت ہو گئے ہوں گے۔ فرمایا نہیں میں عزیر ہوں۔ بوڑھی کہنے لگی کہ وہ تو بڑے مقبول الدعا تھے، ان کی دعا جلدی قبول ہوتی تھی، اگر واقعی آپ عزیر ہے تو میرے لیے دعا کرو کہ میری آنکھیں صحیح ہو جائے تاکہ میں تمہیں بھی دیکھوں، دوسری چیزوں کو بھی دیکھوں، میں اپاہج ہو گئی ہوں، اٹھ نہیں سکتی ہوں، دعا کرو رب مجھے درست کر دے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے اس بوڑھی کی آنکھیں صحیح فرما دی، پاؤں بھی صحیح ہو گئے، اور وہ چلنے پھرنے بھی لگ گئی۔ اب وہ ان کو لے کر کے گئی کہ آؤ میں تمہیں تمہارا گھر دکھاتی ہوں۔ آپ کو پتا ہو کہ جب شہر آباد نہیں ہوتا، گھر کنارے پہ ہوتا ہے، اور جب شہر آباد ہوتا ہے تو چلتے 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 آپ کا گھر بیچ میں آ جاتا ہے۔
پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر کنارے پر تھا، اب آبادی پھیل گئی، 100 سال ہو گئے، گھر درمیان میں آ گیا۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا زندہ تھا جس کی عمر 118 سال تھی، پوتے پڑ پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس مائی نے دکھایا کہ دیکھو یہ تمہارا گھر ہے۔ جب عزیر علیہ السلام اندر داخل ہونے لگے تو پوتے پڑ پوتوں نے کہا کہ بابا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہنے لگے واپس جاؤ، یہاں تمہارا گھر کہاں سے؟ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ یہ تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ہمیں اپنے والد کی 2 چیزیں یاد ہیں، ان کے 2 کندھوں کے درمیان چاند کی طرح ایک نشان ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تورات کے حافظ تھے۔ چنانچہ ان کا کرتا اٹھایا گیا تو دونوں کندھوں کے درمیان چاند کا نشان موجود تھا، اور انہوں نے تورات کھول کر حضرت عزیر کے آگے رکھی کہ سناؤ۔ انہوں نے ساری تورات سنا دی، سب کو یقین آ گیا کہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام۔ ان کے اس معجزے کو دیکھ کر یہود نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا کہ کوئی بھی چیز خلاف واقع نظر آئے، پتھر پہ نظر آئی اس کو خدا سمجھ لو، جانور میں نظر آئی کہ اس نے دودھ دیا اس کو خدا سمجھ لو، سمندر نے پانی دیا اس کو خدا سمجھ لو، آگ نے فائدہ دیا اس کو خدا سمجھ لو۔ بھائی یہ ساری چیزیں جس ذات نے انسانیت کے لیے بنائی ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، پانی بنایا، ہوا بنائی، جانور بنایا، پتھر بنائے، جس ذات نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے اس ذات کی عبادت کرو، نہ کہ یہ ان چیزوں کو خدا سمجھنے لو۔ اب یہ معجزہ دیکھا تو یہود نے ان کو رب کا بیٹا بنا دیا، اور کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ وہ اللہ کے صاحب معجزات پیغمبر تھے، انہی کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی مثال جو گزرا ایک بستی کے پاس سے، وہ بیت المقدس کی بستی تھی، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، اور وہ اس طرح کہ پہلے چھتیں گری پھر ان کے اوپر دیواریں گری۔ اب جب اتنی ویرانی دیکھی تو ہم جیسا بھی جائے گا تو یہی سوچے گا کہ کیا ہو گیا، اب یہ کیسے آباد ہوگا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، فرمایا کہ کس طرح زندہ کرے گا، آباد کرے گا اس شہر کو اللہ تعالیٰ اس کے تباہ ہو جانے کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، اللہ نے سمجھانے کے لیے کہ خود تم کو ہی سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کیسے آباد کرے گا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کہ کتنی دیر تک موت کی حالت میں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمانے لگے کہ میں تو یا تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ تم ٹھہرے ہو موت کی حالت میں 100 سال۔ اور پھر اللہ کہتے دیکھو ذرا، اللہ اپنی قدرت سمجھا رہے، فانظر الی طعامک وشرابک، تم اپنے ساتھ جو کھانے کی چیزیں لے کر کے گئے تھے، جو انجیر کے دانے تھے، اور تم نے اپنے ساتھ پینے کے لیے جو جوس لیا تھا، 100 سال ہو گئے یہ سڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، نہ جوس خراب ہوا نہ انجیر خراب ہوا۔ وانظر الی حمارک، اللہ کہتے اب ذرا جس گدھے پر سوار ہو کے جا رہے تھے اس گدھے کی طرف دیکھو، یہ مر گیا ہے، گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، ہڈیاں ہو گئی ہے، اب دیکھو میں اس کو جوڑ کر کے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ کہتے تاکہ بنائے ہم تمہیں نشانی لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو ہڈیوں کی طرف کہ کیسے ہم ان کو جوڑتے۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم اس گدھے کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے۔ اللہ سمجھا رہے جو لوگوں کو جو موت کے بعد کی زندگی، کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے کہ گل سڑ گیا، ہڈیاں ہو گئی، 100 سال ہو گئے، اللہ نے اس کو پھر کھڑا،
اچھی حالت میں ان کے سامنے کھڑا کر دیا. فلما تبین لہ، جب انہوں نے سوچا تھا نا کہ کیسے اللہ آباد کرے گا، جب اچھی طرح واضح ہو گئی حقیقت ان کے سامنے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہا انہوں نے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ اللہ دوبارہ اٹھا نہیں سکتا کہ ہم قبر میں چلے گئے، ہماری ہڈیاں گل سڑ گئی، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہم کو کھڑا کرے گا اور دوبارہ ہمارے سامنے کھڑا کرے گا، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا کہ زندگی کا حساب دو. اب ایک دوسرا واقعہ سنو اسی کے ریلیٹڈ، اللہ نے دونوں واقعے سمجھائے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اب ذرا سمجھیے، یہ ہمارے سوال کا جواب ہے اس میں، کیونکہ اکثروں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں بھی یہ سوال آیا. اللہ فرماتے کہ جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہے. کیف کا لفظ ہے، کیف کیفیت کیا ہے. تو اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن، فرمایا کہ کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کیا کرتا ہوں. قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن صرف ایک لائیو ڈیمو دیکھ کر، ایک کیفیت دیکھ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرے گا تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. کہ مردوں کو زندہ کرے گا اس کا تو مجھے یقین ہے، لیکن جب آپ اے اللہ دکھائیں گے تو مزید اطمینان ہو جائے گا، مزید تسلی حاصل ہو جائے گا. انکار تو نہیں ہے. اب اللہ نے وہاں ایک چیز کہی کہ ٹھیک ہے چلو آپ کو ایک لائیو ڈیمو دکھا دیتے. اللہ نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، اور ان پرندوں کو خود کے ساتھ مانوس کر لو. پرندے انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے. اچھا وہ 4 پرندے کیا تھے وہ بھی سن لو. تفسیر بیضاوی، تفسیر ابو سعود، معالم التنزیل، ان تفسیروں میں ہے کہ ایک تو مور تھا. مور اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی خوبصورت شکل بنائی ہے، اور اس کے پاؤں بدصورت ہوتے. ایک چیز. دوسرا ان میں مرغا تھا، اور مرغے میں شہوت زیادہ ہوتی. وہ جو میں صفتیں بیان کرتا ہوں نا وہ یاد رکھنا. خوبصورتی مور، مرغے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، شہوت 2. تیسرا ان میں سے غراب کوا تھا، خسیس الطبع. کوا کیا ہوتا ہے؟ کمینہ پن میں سب سے زیادہ آگے ہوتا ہے، طبعی شرافت سے محروم ہوتا ہے. 3 چیز. چوتھا کبوتر تھا، اور کبوتر اپنی مراد کو حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے. اور انسان میں بھی یہی 4 چیزیں. شہوت بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ بھی رہتا ہے، اور اکثر خسیس الطبع بھی ہوتے الا ماشاء اللہ. اللہ کے نیک بندے بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن اکثر خسیس الطبع ہے. اور ہم میں سے ہر انسان اپنی مراد حاصل کرنے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے. تو یہ 4 جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا. اور جانور بھی آدمی کے ساتھ مانوس ہو جاتے. طوطا دیکھو، مینا دیکھو، ان کو مانوس کرو، کبوتر کو مانوس کرو، اور بہت ساری ہے، مرغی کو مانوس کر لو، مور کو مانوس کر لو. وہ تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، تمہارے ہاتھ سے چیزیں چھین لیں گے. اب طوطا دیکھو، آپ جو بلواؤ بولے گا بھی. ایک مسجد میں ہم لوگ گئے، نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے ہوئے بار بار طوطے کی آواز میں ایک جگہ سے آواز آ رہی، امی کھانا دے، امی کھانا دے. اب ہم پریشان، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ امی کھانا دے. اس کو جو طوطے کا سٹائل ہے وہ سب میں نہیں نکال سکتا. وہ امی کھانا دے، امی کھانا دے، اس کی زبان پہ وہ چڑھ گیا. ہم پریشان، بار بار کسی کو پوچھا تو کہا دیکھو وہ سامنے طوطا ہے اور اس کو یہ سکھایا گیا ہے اور وہ پورے دن یہی بولتا ہے امی کھانا دے.
پورے دن یہی بولتا ہے امی کھانا دے، جو سکھاؤ وہ بولتا ہے، تو جانور مانوس ہو جاتا۔ جب وہ چاروں پرندے مانوس ہو گئے اور جس وقت وہ ان چاروں پرندوں کو بلاتے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے، تو اب اللہ نے فرمایا کہ مانوس ہو گئے، اب یہ تمہارے بلانے سے آ جاتے، اب ایک کام کرو، ان پرندوں کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھ لو، اور باقی جو گوشت ہے اس کا قیمہ بناؤ، اور اس قیمے میں ہڈیاں، پر، ٹانگیں، ہر چیز ملا دو، اور سب کا اکٹھا قیمہ بنانا ہے، سب کچھ، اور پھر قریب میں جو پہاڑ ہے وہ قیمہ بنایا ہوا گوشت تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دو سروں کے بغیر، یہ نہیں کہ بھائی مور کا گوشت الگ، سب کا مکس کر دو، مور، کبوتر، کوا، جو ہے سب کا گوشت مکس کر دو اور سروں کے بغیر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کو بلاؤ، مثلا پہلے مرغ کو آواز دو کہ مرغ آ جا، مرغ آ جا۔ اب چونکہ سب کا گوشت کاٹ کاٹ کر اکٹھا قیمہ بنایا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی بلایا اللہ کے حکم سے فضا میں وہ مرغ کا گوشت دوسروں سے الگ ہو کر مرغ کے سر کے ساتھ جڑ گیا اور اللہ نے اس میں ڈال دی، اور وہ مرغا اسی طرح بولنے لگا جس طرح پہلے بولتا تھا۔ اسی طرح کوے کا گوشت بھی دوسروں سے الگ ہو کر اپنے سر کے ساتھ آ ملا، اسی طرح مور کا گوشت مور کے سر کے ساتھ مل گیا، زندہ ہو گیا۔ تو چاروں پرندے جس طرح پہلے تھے اسی طرح ہو گئے۔ یہ ان تفسیروں کا خلاصہ ہے جو تفسیر بیضاوی، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر مدارک اور تفسیر ابو سعود وغیرہ میں۔ تو اللہ فرماتے فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم علیہ السلام آپ پکڑیے 4 پرندے، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مانوس کریے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ذبح کر کے ان کو رکھ دے، آس پاس کی تمام پہاڑیوں پر ان کے ٹکڑے رکھ دے، ثم ادعہن یأتینک سعیا، پھر آپ ان کو بلاؤ وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ نے کیفیت، ایک لائیو ڈیمو دیا، کیفیت بیان فرمائی مردوں کو زندہ کرنے کی، کیونکہ مردوں کے زندہ ہونے پر تو یقین تھا، مگر کیسے ہوں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ نہیں دیکھے گی، کہ اجزاء کس طرح جڑیں گے، ان میں جان کس طرح ڈالی جاتی ہے، وہ سب کچھ آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا، سب کچھ آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا۔ یہی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قبر میں ڈال دیا، قبریں بدلتی رہتی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کون کہاں ہے، کون ہندوستان میں ہے، کون امریکہ میں ہے، کون فرانس میں ہے، میدان محشر میں سب کو کھڑا کرنا کیسے ہوگا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، پھر کبھی تشریح اس کی اور بھی آئے گی آگے، یہ انسان کیا ہے؟ 6 ساڑھے 6 فٹ کا انسان، اس کا کوئی نمونہ تھا؟ نہیں تھا نا، بغیر نمونے کے اللہ نے انسان کو بنا دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب بغیر نمونے کے بنا دیا اللہ نے اور زندہ کیا، زندگی دے دی، حیات دے دی، وہ رب بغیر اسی انسان کو موت دے کر دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ اس رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو رب یہ سارا سسٹم جس رب نے بنایا ہے، سورج بنایا، چاند بنایا، اور اوپر اتنی گیلیکسیز ہے، اس میں سپیس ہے اور کیا نہیں ہے، اور سمندر، یہ دنیا تو 1/3 میں، سمندر 3/3 میں، اور اس سمندر میں اتنی ساری مخلوقات، اور ہم نے تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں زیادہ ویل تک سنا ہوگا، اور بھی عجائب اس کے اندر بھرے پڑے۔ زمین کے اندر کیا سسٹم ہے ہمیں نہیں پتا آج تک، ایک حد تک آج کل ریسرچ کرنے والے پہنچ رہے ہیں، اس سے آگے ان کی مشینیں فیل ہو جاتی ہیں۔ آسمانوں میں بھی ایک حد تک جا رہے اس سے پہلے، اور وہ بھی جا رہے نہیں جا رہے مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ آج کل ویڈیوگرافی کا زمانہ ہے، ایسی ویڈیو بنا دی، ایسی زمین تیار کر دی، دکھا دی، کیا پتا۔ کیونکہ میری اپنی ایک سوچ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، آسمانوں کا سسٹم الگ ہے، زمینوں کا سسٹم الگ ہے، یہاں کی سسٹم وہاں کے سسٹم میں اللہ داخل نہیں ہونے دے گا۔ ساری چیزیں میرے تو سمجھ سے پرے، بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کس حد تک صحیح ہے مجھے نہیں پتا۔
تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ 6 ساڑھے 6 فٹ کے انسان کو موت دے کر دوبارہ زندہ نہیں کھڑا کر سکتا. اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ نے یہ سمجھایا ہے، اس کو یقین کرو کہ موت کے بعد کی زندگی برحق ہے. یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ سسٹم اللہ نے دیا ہے. اس سسٹم میں سانس لینے سے لے کر کے بیت الخلاء جانے تک کا سسٹم سمجھو. یہ آپ کو ایک مشین نہیں دے سکتا. یہ آنکھ جو اللہ نے دی ہے ایک مشین نہیں دے سکتا. ایک کان یہ مشین نہیں دے سکتا. یہ اللہ نے دی ہے، اور وہ سب کچھ کا حساب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے کہ کرو جو کرنا ہے، لوٹ کے میرے پاس آنا ہے. یہ گھٹنے میں خرابی آ جائے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ نے فری میں دیا ہے 1 روپیہ اللہ نے نہیں لیا. صرف کہا میرا شکر ادا کرو اور شکر میں میری فرما برداری کرو، میرے نبی کے طریقے پر چلو. یہ گھٹنے پر خرچ کرنے کے لیے کروڑوں خرچ کرو ویسا نہیں ملے گا. آنکھ میں خرابی کروڑوں خرچ کرو ویسا نہیں ملے گا. پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، واقعہ آیا تھا، اور وہ کس حد تک صحیح ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے وہ پڑھا تھا، عبرت کے لیے بتا دیتا ہوں. عرب کا ایک بہت بڑا مالدار تھا. وہ کہیں چلتے چلتے اچانک کہیں پہ گر گیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو ہاسپٹل میں لے جا کر کے ڈال دیا گیا. اور ہاسپٹل میں جب اس کو ہوش آیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کے سامنے کئی لاکھ روپے کے بل کی ایک لسٹ دے دی گئی کہ آپ کا بل اتنے لاکھ روپے ہوا ہے. تو اب وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس بل ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کا انتظام کر دیتے. کہا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں رو رہے؟ کہا کہ میں اتنے سالوں سے 70-80 سال ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، اتنے سالوں سے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں. آنکھیں ہے، کان ہے، زبان ہے، پیٹ کا سسٹم ہے، پیروں کا سسٹم ہے، ہاتھوں کا سسٹم ہے. اللہ نے مجھ سے 1 روپیہ نہیں مانگا، اور چند دن ہاسپٹل میں آ کر بیمار ہو گیا، خرابی ہو گئی کروڑوں. میں اس اللہ کی نعمت کی شکریہ میں رو رہا ہوں. سمجھ آ رہی بات کو؟ اب اس پر سوچو، ہماری غفلت سوچو، ہماری نافرمانی سوچو. کبھی کبھی تو میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ ہم جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پر احسان کر رہے ہوتے ہیں. معاف کرنا مجھے، اللہ پر کیا کر رہے ہوتے؟ احسان. اور وہ بھی کیسے آتے پتہ ہے؟ آخری 5 منٹ میں دوڑے دوڑے بھاگو بھاگو، کوئی اہتمام نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی اللہ کی معرفت نہیں، بس بھاگے بھاگے آتے. 2 رکعت پڑھی، اللہ ہم نے آپ پر بہت بڑا احسان کر دیا جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے. سوچو ذرا، جس رب نے اتنا بڑا سسٹم دیا، اتنی بڑی نعمتیں دی، یہ اندر کی باہر کی سب کچھ مہیا کر دی. ذرا افریقہ میں جا کر کے دیکھو، دن میں 1 وقت کا بھی کھانا وہاں کے ان ملکوں میں آج بھی نہیں مل رہا. جا کر دیکھو، یا اتنی ساری سہولتیں، لیکن رب کی ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہم کب غفلت سے نکلیں گے؟ پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا. جمعہ میں بھی میں نے 3 آیات کی تشریح کی، آپ سمجھ لو اس کو. امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اس رب نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا. وہ ویڈیو آئے گا، اپلوڈ ہوگا، پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. کتنے پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا. خدا را غفلت سے نکل جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. میں کہتا کچھ نہیں کرتے، کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، اور اللہ کے حکموں پر چلو، فرما برداری کرو، کوئی گناہ کا کام مت کرو. زیادہ نہیں کر سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. جو فرائض ہے وہ تو پورے کر لیا کرو. یہ میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی پکڑ آنی ہے، اور پھر موت کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے.
اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور یہ یقینی چیز ہے، اللہ ہر ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اے ابراہیم جان لے بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں تھی، 259 260۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.